أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا الحديث اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ نمبر 197۔ صدقہ خیرات کے بارے میں، اللہ کے راستے میں مال صرف کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے اور اس پہ ثواب کتنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، فی اضحیٰ او فطر، عید الاضحیٰ تھی یا عید الفطر تھی، ان میں سے ایک عید تھی۔ الی المصلی، عیدگاہ کی طرف تشریف لائے، چاہے عید اضحیٰ پڑھانے کے لیے تشریف لائے یا عید الفطر جو انشاءاللہ قریب ہے، آنے والی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ پہنچے، ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ کر مسلمانوں کی طرف اپنا چہرہ انور کو پھیرا ہے۔ پہلے یوں جا رہے تھے، پیچھے مڑ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ فوعظ الناس، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو واعظ کیا ہے، تقریر کی ہے، بیان کیا ہے، خطاب فرمایا ہے، اور اس خطاب میں اور باتیں بھی تھیں۔ اور باتوں کے علاوہ ایک بات یہ بھی بیان فرمائی ہے، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ، آج عید الفطر کے خطبے میں یا عید الاضحیٰ کے خطبے میں آپ نے عوام کو صدقہ کرنے کی ترغیب فرمائی ہے کہ اللہ کے راہ میں صدقہ کیا کرو، خیرات کیا کرو، اللہ کے راہ میں مال دیا کرو۔ اور ان الفاظ سے آپ کا جو بیان کا انداز تھا وہ بھی بیان کر دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے ساری کائنات کے لوگوں، تصدقوا، اللہ کے راہ میں مال صرف کیا کرو، اللہ کے راستے میں مال صدقہ کیا کرو۔ یہ جو آپ نے بیان فرمایا، اس کے بعد آپ نے عید کی نماز پڑھائی، اور عید کی نماز پڑھا لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اس مجمع کو چھوڑ کر، مردوں کے اس مجمع کو چھوڑ کر آپ نے اپنا رخ عورتوں کی طرف کر دیا ہے۔ فمر علی النساء، تو آپ کا گزر عورتوں کے پاس سے ہوا، تو آپ وہاں پر پھر کھڑے ہو کر خطاب کرنے لگے ہیں۔ مردوں کو علیحدہ خطاب کیا، اس وقت سپیکر تو تھے نہیں کہ سب تک آواز پہنچ جائے، تو آپ نے یہ سمجھا کہ شاید عورتوں تک آواز نہیں پہنچی ہے، آپ نے عورتوں کو علیحدہ خطاب فرمایا ہے، یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، تصدقنا، تم بھی صدقہ کیا کرو۔ مردوں کو علیحدہ حکم کیا ہے اور عورتوں کو علیحدہ حکم کیا ہے۔
یہیں سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ علماء کا عورتوں کے مجمع میں بیان کرنا جائز ہے۔ وہ گل سمجھ آ رہی؟ ہو گیا تو پردے کے اندر ہی، لیکن خطاب کرنا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علیحدہ خطاب کیا ہے تو بیان کیا جا سکتا ہے، درس دیا جا سکتا ہے، تقریر کی جا سکتی ہے، جہاں کہیں انتظام ہو، ناجائز نہیں ہے، چونکہ بخاری میں آ گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علیحدہ خطاب فرمایا ہے۔ اب آگے سنیں، عورتوں کو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطاب کے یہ قدر سخت خطاب فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، اے عورتوں تم صدقہ کیا کرو اس لیے کہ میں نے تم کو دیکھا ہے کہ جہنمیوں میں زیادہ عورتوں کی تعداد ہے۔ کب دیکھا ہے؟ او معراج والی رات میں، معراج والی رات میں آپ نے دیکھا ہے کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں اور مرد تھوڑے ہیں۔ اتنے تھوڑے بھی نہیں کہ تسی خوش ہوئے بیٹھے ہو، بہرحال عورتوں کی تعداد زیادہ اور مردوں کی تعداد کم۔ اب عورتیں بھی بڑی بہادر تھیں، جو صحابیات تھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردہ تھیں، بڑی بہادر عورتیں تھیں۔ ادھر ہی سوال کیا، آپ نے جب یہ فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کو زیادہ دیکھا ہے، فَقُلْنَا وَبِمَا ذَلِكَ یا رسول اللہ، کیوں؟ ہمارا کیا قصور ہے کہ ہماری کثرت آپ نے جہنم کے اندر دیکھی ہے؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہم کون سا زیادہ قصور کر بیٹھی ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہو گئی ہے اور مرد پاک صاف بن کر بیٹھ گئے اور وہ سارے جنت میں چلے گئے؟ وَبِمَا ذَلِكَ یا رسول اللہ، تو آپ نے اس کا جواب دیا ہے، دو باتیں جواب دیا۔ کتنے جواب دیے ہیں؟ دو باتیں جواب میں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی بات تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، پہلی بات تو یہ ہے کہ عورتوں تم لعنت زیادہ کرتی ہو، اور یہ عورتوں کی عادت اب بھی اسی طرح ہے، پھٹے لعنتیں رہتے، لختی لعنتیں رہتے، پر دفعہ ہوئے لعنتی آدمی ہے۔ لعنت کا لفظ عورتوں کے منہ کے اوپر کھڑا ہے۔ بھائی اگر کوئی عورتیں فیس بک پہ مجھے سن رہی ہیں تو ناراض نہ ہو، نبی پاک نے بیان کیا، میں تو وہ بیان کر رہا، میں نہیں آپ کے اوپر اعتراض کر رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ، تم لعنت زیادہ کرتی ہو، اس وجہ سے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ رحمت کی بات کرنی چاہیے، لعنت کی بات نہیں کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، دوسری وجہ یہ ہے کہ تم شوہروں کی زیادہ ناشکری ہو۔ شوہر کی ناشکری کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے بھائی؟ کبیرہ، اور لعنت کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تم شوہروں کی نافرمان ہو، ناشکری ہو، اپنے جو ازواج ہیں، آپ کے زوج ہیں، ان کی ناشکری کرتی ہو، اس وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے۔ یہاں پہ اختصار ہے، ایک اور جگہ پہ یہ ذکر ہے کہ ہم نے کون سی ناشکری کر دی ہے۔ ناشکری عورت کی یہی ہے کہ جب سے شادی ہو اور جتنے بھی اس نے مطالبے کیے ہیں سب آپ اس کے مطالبے پورے کر دیں، سب، چاہے آپ کی اس دیواج زندگی میں 5 سال گزریں، 10 گزریں، 15 گزریں، 20 سال گزر گئے، آپ نے اپنی محترمہ بیگمہ صاحبہ کا ہر مطالبہ پورا کر دیا ہے، اور زندگی کے موڑ میں اگر ایک پورا نہیں نہ کیا تو پچھلے سارے پہ پانی پھیر دے گی۔ اس کی عادت ہے، وہ یہ کہہ دے گی جب سے میں آپ کے گھر میں آئی ہوں میں کوئی چنگی شے نہیں دیکھی، سب کچھ گیا۔ وہ پہلے جو احسان تھے، جو سارے مطالبے پورے کیے ہیں، جو بولتی گئی وہ کرتا گیا، وہ سب پہ پانی پھیر دیا۔ یہی ناشکری ہے۔ کتنی نعمتیں استعمال کی ہیں،
کپڑے لے کے دیے ہیں، کھانا لے کے دیا ہے، جو کچھ کہا ہے زیورات لے کے دیے ہیں، گاڑی لے کے دی ہے، جو کہا ہے وہ لا کر دیا ہے، لیکن سب پہ پانی پھیر دیے۔ کیوں؟ صرف ایک مطالبہ پورا نہیں ہوا ہے۔ وہ بھی ہو سکتا ہے اس کے پورے ہونے میں دیر ہو یا بالکل پورا نہ ہو، بہرحال یہ ہے کہ پچھلے سارے پہ پانی پھیر دیتی ہیں۔ انجی گل ہے کہ میں انہیں کہہ دیتے ہیں آزمائی بیٹھے ہو نا جی ایک آدمی کا مجھے زیادہ پتہ ہے، اس نے بالکل آزمایا ہوا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین، میں نے ناقصات العقل و دین عورتوں سے زیادہ کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ تمہاری عقل بھی ناقص ہے، تمہارا دین بھی ناقص ہے، عقل بھی کمزور اور دین بھی کیا ہے؟ کمزور۔ یہاں پہ اختصار ہے، دوسری حدیث میں ہے کہ عورتوں نے سوال کیا ہے ہمارا عقل کیسے ناقص ہے اور ہمارا دین کیسے ناقص ہے۔ جب اعتراض آتا ہے تو سوال تو کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا عقل تو ایسے ناقص ہے کہ گواہی کے اندر مرد کی اکیلے کی گواہی معتبر ہوتی ہے اور عورتیں کم سے کم کتنی ہوں؟ تو عقل کمزور ہے تو تب دو رکھی گئی ہیں۔ اگر عقل تمہارا مردوں کے برابر ہوتا تو پھر دو نہیں ایک ہی گواہی کے اندر کیا ہوتی؟ قبول ہو جاتی۔ دین کیسے ناقص ہے؟ دیکھا نہیں آپ نے، مرد پورا مہینہ ساری نمازیں پڑھتے ہیں اور تمہاری 10 دنوں کی چھٹی ہوتی ہے۔ 10 دنوں کی کیا ہوتی ہے؟ چھٹی نہیں ہوتی، چھٹی ہوتی ہے۔ تو تمہارا دین کمزور ہو گیا ہے اور مرد کا دین تکڑا اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے کامل العقل کامل الدین مرد ہوتا ہے، مرد ہی بادشاہ بن سکتا ہے، مرد ہی نبی بن سکتا ہے، مرد ہی امام بن سکتا ہے۔ ان 3 عہدوں کی عورت حقدار نہیں ہے۔ کچھ سن رہے ہو؟ ان 3 عہدوں کی عورت حقدار، عورت حکمران نہیں بن سکتی شریعت کے اصول میں۔ اگر بن سکتی ہوتی نا تو صحابہ حضرت عائشہ کو حکمران بناتے۔ آج کی عورتیں عائشہ سے بڑی آ گئی ہیں، یہ کیسے حکمران بن سکتی؟ میں مسلمان عورتوں کی بات کروں، جو کافرہ ہیں تو وہ بنتی رہیں، میں تو اسلام کو اصول پیش کر رہا ہوں۔ عورت حکمران نہیں بن سکتی ہے اور عورت نبی بھی نہیں بن سکتی ہے۔ سارے نبیوں کو اللہ نے مرد بنایا ہے، اور عورت مسجد کا امام بھی نہیں بن سکتی ہے، نہ فرض نماز کی بن سکتی ہے نہ نفل نماز کی بن سکتی ہے۔ عورت کوئی حقدار نہیں امام بننے کی۔ یہ 3 عہدے ایسے ہیں جو کامل العقل اور کامل الدین ہی سنبھال سکتا ہے، ناقص العقل اور ناقص الدین ان عہدوں کو نہیں سنبھال سکتی۔ اس لیے شریعت نے یہ عہدے عورتوں کو نہیں دیے ہیں۔ جی ناقصات العقل والدین۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بڑی عجیب سی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ اذهب لب الرجل حاذم من احداکن یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت، کیا آپ نے کبھی خیال نہیں کیا ہے کہ کتنا ہی ذہین اور فتین اور سمجھدار ہی شوہر کیوں نہ ہو، تم اس کو پاگل بنا کے رکھ دیتی ہو؟ کیا بنا کے رکھ دیتی ہو؟ پاگل بنا کے رکھ دیتی ہو۔ اذهب لب الرجل، مرد کی عقل کو کھو دیتی ہو، پاگل بنا کے رکھ دیتی ہو۔ ایسی چوپڑی چاپڑی باتیں کرتے ہیں اور ایسے ان کو کوئی دو آتے ہیں اور ایسے مکر آتے ہیں، ایسی تدبیریں آتی ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ ادھر میں اب کیا فیصلہ کروں، میں کروں کیا؟ وہ سوچتے رہتے ہیں تدبیر، آج یہ کرنا ہے، آج وہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ جو جہان کا مرد کو ایسے چکر دیے، ٹینشن دیے، دماغ خراب، تو پھر گالی گلوچ نکلنا ہے، پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جانے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چنگے بھلے مرد عقل نو بھی تسی خراب کر دیندی ہو۔ پنجابی چ مانا ہے دا۔ فرمایا ثم انصرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے اپنے گھر کی طرف۔ سن رہے ہو نا؟ توجہ کرو میری طرف۔ فلما سارا الی منزلہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پہنچ گئے نا، جات زینب
آ گئی زینب جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، اس نے اجازت مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہذہ زینب، یہ زینب ہے، تو آپ نے فرمایا ایو الزیانب، کون سی زینب ہے؟ زینب نام کی بہت ساری صحابیات تھی، زینب نام کی بہت ساری کیا ہیں؟ اب زینب دروازے سے باہر کھڑی ہے اور اللہ کے پیغمبر اپنے دروازے سے اندر ہیں، باہر سے جو آپ کا تھا خادم وہ پیغام لے کر آیا ہے کہ باہر زینب کھڑی ہے، اجازت مانگتی اندر آنے کی۔ اب تو خیر عورتوں نے یہ سمجھا ہے کہ اجازت مردوں کے لیے ہوتی ہے، عورتوں کی کیڑی اجازت ہے، وہ انجی بڑھ جاندی ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ نجائز شریعت میں یہ کام، عورت بھی ایک دوسرے کے گھر میں جائے اجازت لے کر جائے، مرد بھی دوسرے کے گھر میں جائے اجازت لے کر جائے، کہ وہ ان کی محرم ہے، آگے سارے اس کے محرم بیٹھے ہیں کہ جو مرضی دوڑتی چلی آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں زینب بغیر اجازت کے اندر آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کون سی زینب ہے؟ توجہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دروازے سے پیچھے کھڑی زینب کا پتہ نہیں چلا ہے کہ کون سی زینب ہے۔ عالم الغیب تو پھر بھی ہے نا، حاضر ناظر بھی ہیں، سب دیکھ رہے تھے، پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ پردے سے پیچھے سننے والا، جاننے والا، دیکھنے والا کون ہے؟ پردے سے پیچھے آپ کو پتہ چلا نہیں ہے، آپ نے کون سی زینب ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ کہا گیا امرات ابن مسعود، ابن مسعود کی جو بیوی ہے نا اس کا نام زینب ہے، وہ آئی ہے۔ آپ نے فرمایا نعم اذنوا لہا، اسے اجازت دے دو۔ اسے اجازت ملی ہے، وہ اندر آئی تو کہتے یا نبی اللہ، اللہ کے نبی، انکا امرت اليوم بالصدقۃ، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گئی، آج آپ نے صدقہ کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِّي، اور میرے پاس تھوڑے سے زیورات ہیں، چند ایک زیورات ہیں۔ فَأَرَدْتُ، میں نے ارادہ کیا، أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، کہ وہ سارے صدقہ کر دوں۔ سارے کیا کر دوں؟ پہلے ہیں بھی تھوڑے سے، لیکن اپیل چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، تو ان کے دل کے اندر یہ تڑپ اٹھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب دینے کے بعد یہ زیورات میں اپنے پاس کیسے رکھ سکتی ہوں؟ مسئلہ پوچھتی ہوں اور سارا اللہ کے راہ میں وقف کر دیتی ہوں۔ مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی ہے کہ میں وہ سارا صدقہ کرنا چاہتی ہوں، سارا مال اللہ کے راہ میں دینا چاہتی ہوں۔ تو کہتی ہے کہ مسئلہ یہ بن گیا کہ جب میں نے یہ ارادہ کیا ہے تو میرا شوہر جو ابن مسعود، وہ بھی عالم دین تھے، صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں انہو وولدہ احق من تصدقت بہ علیہم، ابن مسعود کہتے ہیں آپ کے اس مال کا میں ابن مسعود اور میری اولاد، جو تیری بھی اولاد ہے، میری اولاد، میرے بیٹے زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں سے جن کو تو دینے جا رہی ہے۔ ہمیں دو نا، اسی خود ماڑے ہیں، ہم خود غریب ہیں، مجھے دو، میرے بیٹوں کو دے دو، ہم خود غریب ہیں، مزدور ہیں، لہذا جن کو تو دینے جا رہی ہے نا ان کی بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ کہتی ویسے تو میں صدقہ کرنے لگی تھی، جب ابن مسعود نے میرے سامنے یہ مطالبہ رکھ دیا تو پھر مسئلے میں تردد آ گیا، شک آ گیا کہ ابن مسعود ٹھیک کہتے ہیں یا نہیں، میں تصدیق کرانے آئی ہوں کہ میں دے سکتی ہوں۔ توجہ ہے، سن رہے ہو نا، میں دے سکتی ہوں ان کو۔ آپ نے فرمایا صدق ابن مسعود زوج کے وولد کے احق من تصدقت بہ علیہم، سچ کہتا ہے ابن مسعود، ابن مسعود نے صحیح کہا ہے،
اس لیے کہ تیرا شوہر اور تیری اولاد، اس کی بھی اولاد ہے، اس کی بھی اولاد ہے، میاں بیوی جو ہیں ابن مسعود کے بیٹے ہیں تو اس کی بیوی کی تو بھی بیٹے ہیں نا، تیرا شوہر اور تیری جو اولاد ہے احق کو، وہ زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں سے جن پہ آپ صدقہ کرنے جا رہی ہیں، لہذا انہی کو دے دے، انہی کو کیا کر دے۔ یہ عید الفطر والے دن یا عید الاضحیٰ والے دن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کا اثر اتنا ہوا ہے کہ ابن مسعود کی جھولی میں زیور آ گیا ہے۔ کیا آ گیا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپیل کرنی جائز ہے۔ اپیل کرنی کیا ہے؟ جہاں پر اختصار ابن مسعود جو ابو داؤد شریف میں حدیث آتی ہے نا، وہاں پہ یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا نا کہ عورتوں صدقہ کرو، تو یہی حدیث ابو داؤد شریف کے اندر ہی موجود ہے۔ تو آپ کے ساتھ بلال تھے، آپ نے فرمایا بلال کپڑا بچھاؤ یہاں پہ۔ بلال نے کپڑا بچھایا اور تو اپنے بالیاں اتار کر بلال کے کپڑے میں ڈال دیے، نقد جن کے پاس تھے، چونکہ آگے دوسری روایت کھڑی، آپ نے فرمایا اور کچھ پاس نہیں ہے تو یوں زیور ہی دے دو، اور کچھ پاس نہیں ہے نا تو یہ جو زیور پہنا ہوا یہی دے دو۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب اور آپ کی بات کا اثر نہ ہو، فوراً عورتوں نے اپنے زیورات کو اتارا ہے اور حضرت بلال کے اس کپڑے کے اوپر ڈھیر کر دیا ہے۔ تو پھر چندہ کرنا ثابت ہوا ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، چندہ کرنا کیا ہو گیا ہے؟ ثابت ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ۔ یہ جو ابن مسعود کی بیوی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا ہے کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں اور میں یہ صدقہ کرنا چاہتی ہوں، یہ واجبی صدقہ نہیں تھا، واجبی صدقہ نہیں تھا، چونکہ تھوڑے سے زیورات پہ زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوتی۔ تھوڑے سے زیورات پہ زکوٰۃ واجب 7.5 تولہ سونا ہو پھر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ واجب، اور وہ بھی اس میں سے کتنا دینا ہے؟ 40واں حصہ۔ کتنا دینا ہے؟ 40واں حصہ دینا ہے۔ تو ابن مسعود کی بیوی نے تو سارا ہی دے دیا، ابن مسعود کی بیوی نے تو سارا ہی دے دیا ہے۔ اس سے پیچھے ایک روایت کھڑی ہے کہ جب یہ آیت اتری نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، بڑی عجیب سی بات ہے۔ جب یہ آیت اتری نا کہ ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے ہو حتیٰ کہ خرچ کرو وہ مال جو تم کو سب سے زیادہ پیارا ہے، پیارا مال اللہ کی راہ میں صرف کرو گے پھر ثواب ملے گا۔ جو پیارا مال صرف نہیں کیا، گلی سڑی چیز خراب ہو گئی تو مدرسے بھیج دو، وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا۔ جب یہ آیت اتری نا تو ابو طلحہ انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ابھی جو میں نے پہلے آپ کو روایت سنائی وہ ترغیب رسول اللہ کی تھی، آج ترغیب اللہ کی ہے۔ ترغیب دینے والے کون ہیں؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ یہ بات جب ذکر کی تو فرمایا کہ ان حب اموالی الی بیرحا، بیرحا، بے شک میرے سارے مالوں میں سے سب سے پیارا مال جو مجھے ہے وہ بیر رحا ہے۔ ہا ایک کنویں کا نام تھا، بیر رحا، وہ کنواں مجھے سارے، اس کنویں پہ جو باغ لگا ہو مجھے سارے مال سے زیادہ محبوب ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں سارا یہ باغ اللہ کے راہ میں وقف کر دوں، سارے مال اللہ کے راستے میں کیا کر دوں۔ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تھے، سمجھ رہے ہو؟ یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ کتنا ہوتا ہے؟ 40واں حصہ۔ وہ تو سارا باغ اللہ کے راہ میں وقف کر دیا۔ وہ جوش ایسا چڑھا ہے جس طرح حضرت صدیق اکبر نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنے گھر کا سارا مال لے کر جنگ میں پیش کر دیا ہے۔ وہ زکوٰۃ دی تھی؟ نہیں، فی سبیل اللہ۔ کیا دیا تھا؟ فی سبیل اللہ۔ ابو طلحہ نے بھی فی سبیل اللہ، اور ابن مسعود کی بیوی نے بھی فی سبیل اللہ، سب مال اللہ کے راہ میں وقف کر دیا ہے۔ اتنی بات ثابت ہے
کہ اگر بیوی امیر ہے اور شوہر غریب ہے، اولاد بھی غریب ہے، تو غریب اولاد کو اور غریب شوہر کو بیوی صدقہ دے سکتی ہے۔ گل سمجھ آئی؟ مزدور آدمی ہے اور بیوی کے پاس زیورات ہیں، چلو 7.5 تولہ نہیں کم ہی ہے، تو تبھی شوہر کو تو امیر ہی ہے نا۔ آج تو ماشاء اللہ لاکھ روپے تولہ ہے، 3-4 لاکھ تک بن گیا، تو اس بیچارے کو بس دیہڑی ہونی گلا چھڑ دا، اور کچھ ہے ہی کوئی نہیں، کرائے کے مکان پہ رہتا ہے، تو بیوی اس کے امیر ہے اور وہ غریب ہے۔ اگر بیوی کو 1 تولہ سونا بیچ کر کے دے، چلو گزارا کرتے ہیں، کرونا آ گیا، مال اس طرح بن گیا، مزدوری نہیں چل رہی، تو اسی کو بیچ لیتے ہیں، مل کے کھا لیتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ناجائز نہیں ہے کہ بیوی کی کمائی کھانا پتہ نہیں کیا بن جائے گا، میں نیچے لگ جاؤں گا، نہیں، کھا سکتے ہیں، مل کر ایک دوسرے کو استعمال کرا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن واجبی صدقہ جو ہے زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، یہ میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اصول کو بھی نہیں دیا جا سکتا، فروع کو بھی نہیں دیا جا سکتا، اور زوجین ایک دوسرے کو بھی نہیں دے سکتے۔ اصول ماں باپ، دادی دادا، نانی نانا، اور فروع اولاد، بیٹا بیٹی، پوتا، نواسے، نواسیاں، پوتیاں، یہ جو قریبی اولاد ہیں ان کو پر اللہ نے ویسے حق رکھا ہے، ویسے دینا ہے، واجبی صدقہ ان پر لگتا۔ مزید بات انشاءاللہ کل ذکر ہوگی۔